بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں فہیم, آپ کے اپنے چینل ٹیکس ٹاک وتھ فہیم پر آپ کو خوش آمدید. ٹیکس ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے 3 میجر مسکنسیپشنز یا کہ مسٹیکس جو کہ ہم نے آبزرو کی ہیں, جو میرے پاس آئی ہیں تھرو یور کیوریز, آپ کے کومنٹس یا آپ کے فیڈ بیک کے حوالے سے جو مجھے موصول ہوئے اور جن کو میں نے فردر رسپونڈ کیا, بٹ پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کے لیے مکمل گائیڈنس اور سولوشن بھی دیتا ہوں. پہلی, فرسٹ اینڈ فار موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از MIS. ڈو وی نیڈ ٹو کنسلٹ اور ناٹ؟ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. MIS جو کہ آئرس کے ڈیش بورڈ پہ اویلیبل ہے, آپ ٹیکس ریٹرن فائلنگ کرتے ہوئے اس کو کنسلٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ, آپ جو اپنی ریٹرن فائل کرتے ہوئے, چاہے آپ سیلریڈ انڈیویجول ہیں, چاہے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کہ آپ کوئی سروس پرووائڈر ہیں, تو آپ صرف اسی بینک اکاؤنٹ کو ڈسکلوز کر رہے ہیں جس میں آپ کی سیلری آ رہی ہے یا کہ آپ کی انکم آ رہی ہے. اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تیسرا اہم نقطہ, آپ نے ایک ہی سال میں 2 جگہ پہ آپ نے امپلائمنٹ کی, یعنی آپ نے ایک سال میں ہی آپ نے ایک جاب کر رہے تھے, اس کو چھوڑا, مے بی آپ نے 8 مہینے ایک جگہ جاب کی اور اس کے بعد 4 مہینے آپ نے دوسری جگہ جاب کی. دونوں جابس پہ آپ کی سیلری پہ آپ کا ٹیکس ود ہیلڈ کیا گیا, آپ کا پراپر ٹیکس کٹا, لیکن اس کے بعد ایک ٹیکس پیبل فائلنگ کرتے ہوئے نکل رہا ہے. کیا وہ کریکٹ ٹیکس پیبل ہے یا کوئی آئرس کا ایرر ہے؟ ملٹیپل لوگوں نے اس کے حوالے سے سوال پوچھا اور اس کے بارے میں ابہام تھے. تینوں نقطوں پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, اور آپ یقین رکھیے کہ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, چاہے آپ ٹیکس کی ریٹرن فائل کر بھی چکے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی ایرر کمٹ کیا ہے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے تو ود ان 60 days آپ اس کو اس کی کمشنر کی FBR کے کمشنر کی اپروول کے بغیر بھی آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی آپ نے انفارمیشن اگر اپروپریٹ آپ نے نہیں اس میں فل کی یا کہ آپ نے کسی انفارمیشن کو مس کیا ہے, تو یہ آپ کی انکمپلیٹ ٹیکس ریٹرن فائلنگ ہوگی, جس کو کمشنر ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کے FBR کی جو پالیسیز ہیں اسٹنجنٹ جس طرح سے ہوئی ہیں, اور ان کی جو انٹیگریشن ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, تو کوئی بھی انفارمیشن ایسی نہیں رہے گی جو کہ چھپی رہ سکے یا کہ جو آپ نے فل نہیں کی جو آپ کو کرنی چاہیے تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو دیکھنا ان لوگوں کے لیے جو آپ فائلنگ کر چکے ہیں, اور جو ابھی فائلنگ کے پروسیس میں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ اس کو کنسلٹ کریں. اس طرح کے جو میجر مسکنسیپشن یا مس لیڈنگ جو انفارمیشن پائی جاتی ہے, اس سے بالکل آپ جو ہے اس کو اگنور کریں اور آپ ٹھیک انفارمیشن فل کریں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں MIS کے حوالے سے. MIS جو ہے وہ میں نے اپنی, اگر آپ نے میری ویڈیوز جتنی بھی دیکھی ہیں ٹیکس ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے, جو بھی میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے, اس میں سب سے پہلے میں نے اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفیسس کی ہے کہ جب آپ لاگ ان کریں گے تو آپ کے ڈیش بورڈ پہ ٹاپ رائٹ سائڈ پہ MIS اویلیبل ہے. MIS پہ کلک کر کے آپ پیمنٹ ڈیٹیلز میں سے آپ اپنے کرنٹ ایئر کی مکمل ڈیٹیلز نکالیے. اس پہ میں نے ہمیشہ ایمفیسس کیا ہے. کیوں ایمفیسس کیا ہے کہ جب آپ کرنٹ ایئر کا MIS سے اپنی ڈیٹیلز جانیں گے تو آپ یہ جان پائیں گے کہ FBR کے ریکارڈ میں آپ سے متعلق کیا انفارمیشن آلریڈی موجود ہے, جس کو کمپلائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کسی طرح کی ڈسکریپنسی سے بچیں. فار ایگزامپل, آپ نے کوئی ایسی انکم جس کے اوپر آپ فار ایگزامپل سیلریڈ انڈیویجول ہیں, اس کے علاوہ آپ نے کچھ جو ہے وہ ایڈیشنل سروسز بھی دی ہیں جس کے اوپر ایز اے سروس پرووائڈر آپ کے تحت آپ کے ٹیکسز اگر کوئی ودہیلڈ ہوئے ہیں, تو وہ جتنے بھی آپ کے ٹیکسز ودہیلڈ ہوئے ہیں, چاہے وہ بینک پروفٹس پہ ہیں, چاہے وہ آپ کے ایڈیشنل سروسز پہ ہیں, چاہے وہ آپ کے سیلری انکم پہ ہے, چاہے جو بھی پراپرٹی کی سیل پرچیز سے متعلق ہے, وہ تمام لسٹ ڈاؤن وہاں پہ ہوئے ہیں. تو وہ جو انفارمیشن آلریڈی جو FBR کے پاس ان ریکارڈ موجود ہے, اگر آپ اس کو مس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر انوائٹنگ اے نوٹس. آپ کو پینلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کوئی فار ایگزامپل آپ کوئی ایسا آپ نے ڈسکلوجر ہی نہیں دیا جو کہ وہاں پہ آپ کی انکم ڈسکلوز تھی, آپ نے نہیں دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ریٹرن ہے وہ انکمپلیٹ ہے, اور وہ اس کو FBR جو ہے وہ کنسیلمنٹ آف جو ویلتھ سے ریلیٹڈ ویلتھ یا انکم اس سے ریلیٹڈ آپ کو پینلٹی بھی کر سکتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں تو آپ MIS کو ڈیفینیٹلی کنسلٹ کیجیے. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ, ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ آپ اگر سیلریڈ انڈیویجول ہیں پرٹیکولرلی, تو آپ اپنے ویلتھ میں صرف اپنا بینک اکاؤنٹ وہی شو کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کی سیلری آ رہی ہے. آپ یہ زیوم کر رہے ہیں کہ باقی تو اکاؤنٹ میں کوئی ایسے ٹرانزیکشن نہیں ہے اور میری سیلری, کیونکہ میں سیلری انڈیویجول تو مجھے سیلری سے ریلیٹڈ ہی بینک اکاؤنٹ شو کرنا ہے, وچ از کمپلیٹلی رانگ.
آپ کو اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اپنے تمام بینک اکاؤنٹس کو ڈسکلوز کرنا ہے، کیونکہ آپ اگر ویلتھ کو ڈسکلوز بینک اکاؤنٹ کو ڈسکلوز نہیں کرتے تو ایف بی آر کی انٹیگریشن بینکنگ کے ساتھ تو ہے ہی، اور آپ کے سی این ایس سی اگینسٹ تمام بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ آ جائے گا. ایون ایٹ ٹائم، جس طرح میں نے پہلے پوائنٹ میں ایم آئی ایس کا ذکر کیا، ایم آئی ایس میں ایٹ ٹائمز ایسا ہے کہ آپ کے جو ٹیکس ود ہیلڈ ہوئے ہیں پروفٹس ان بینکس پہ جو کہ آپ نے ڈسکلوز بھی نہیں کیے، تو یو کین امیجن کہ ان ایف بی آر کے ریکارڈ میں تو آلریڈی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ ایک سے زیادہ ہیں. اس لیے آپ نے کیپ ان مائنڈ کہ آپ نے تمام بینک اکاؤنٹس کو وہاں پہ ڈسکلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی آپ کی جو ہے وہ ویلتھ پراپر وہاں پہ آئے گی، اور آپ کی وہ ریٹرن جو ہے وہ پراپر ریکنسائل ہوگی اور انفارمیشن کو کریکٹ جانا جائے گا. تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ ایک سیلریڈ انڈیویجول ہیں اور آپ نے ایک ہی سال میں 2 جگہ امپلائمنٹ کی، یعنی آپ نے سال کے کچھ ماہ میں، یعنی جولائی 2024 سے لے کر میں بھی آپ جنوری 2025 تک، ان 7 ماہ میں آپ ایک جگہ امپلائڈ رہے. اور اس کے بعد آپ نے جاب سوئچ کی، آپ نے نئی جگہ امپلائمنٹ کی فیبروری ٹو جون 2025، یعنی 7 ماہ آپ نے ایک جگہ امپلائمنٹ کی، 5 ماہ آپ نے ایک جگہ نوکری کی. دونوں جگہ پہ آپ کے ٹیکس ود ہیلڈ ہوئے آپ کی سیلری پہ. اب جب آپ ٹیکس ریٹرن کی فائلنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ٹیکس پے ایبل نکل رہا ہے. یعنی یہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے سیلری انڈیویجولس کے لیے یہ بہت شاکنگ نیوز تھی کہ آپ کا ٹیکس پے ایبل نکل رہا ہے، اور اینڈ دے آر کمپلیٹلی اس کو وہ ڈینائل میں ہے، وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں، وہ اس کو اون نہیں کر رہے کہ یہ ہمارا ٹیکس ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں. یہ شاکنگ ہے. یہ کیوں ہے؟ کہ جب آپ کا امپلائر کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹیکس ود ہیلڈ کرے اسی انکم کا جو انکم وہ پورے سال میں آپ کو دے رہا ہے. تو اس صورت میں امپلائر اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اس نے جو پہلا امپلائر ہے اس نے تو آپ کی سیلری کو ازیوم کیا، جو سیلری آپ کی تھی جولائی میں، کہ یہ پورا سال یہ چلے گی، تو 12 مہینوں کے اوپر ٹیکس کی لائبلٹی کو کیلکولیٹ کر لیا گیا. لیکن جب آپ دوسری جگہ امپلائمنٹ میں گئے، اس امپلائر نے بھی یہی ازیوم کیا کہ آپ کی اس فائنینشیل ایئر میں وہی سیلری انکم ہے، ٹوٹل اینول انکم، جو کہ وہ 5 ماہ میں دے رہا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی ٹیکس کی لائبلٹی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے. تو اس صورت میں بہت زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ایکومولیٹو ٹیکس کی لائبلٹی ہے وہ ریڈیوسڈ ڈیڈکٹ ہو، وہ کم ہو. اور جب آپ کی دونوں انکمز کو، سیلری کی انکمز کو جب ایکومولیٹ کیا جاتا ہے تو ایک آپ کا ایڈیشنل ٹیکس، یعنی آپ کی مے بی ایٹ ٹائم سلیب بھی چینج ہو جاتی ہے، جو کہ دونوں امپلائر اپنی جگہ ٹھیک کام کیا ہے، انہوں نے ٹھیک ٹیکس ود ہیلڈ کیا ہے، لیکن جب وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر جب وہ کنسولیڈیٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی سلیب میں بھی چینج ہو جائے، جس سے آپ کا ٹیکس پیبل نکل رہا ہے. اس کے میرے پاس ملٹیپل انکوائریز ہیں. اب سولوشن کیا ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ. سولوشن یہ ہے کہ اب جو سال گزر گیا اس میں تو جو ٹیکس پیبل نکلا وہ آپ کا ہی ٹیکس ہے، وہ آپ کو ہی پے کرنا ہے، اس کو پے کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. لیکن اس سے لیسن لرن فار فیوچر وٹ یو ول بی ڈوئنگ. جب آپ ایک ہی سال میں اگر آپ کی امپلائمنٹ چینج ہو رہی ہے، جتنے ماہ بھی آپ نے پہلے امپلائر کے ساتھ آپ انگیج رہے، جب آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آپ ان سے اپنا ٹیکس سرٹیفکیٹ وصول کیجئے. آپ انہی 7 ماہ کا، جہاں تک آپ پہلے 7 ماہ میں جہاں آپ امپلائڈ رہے ہیں، ان سے ٹیکس سرٹیفکیٹ وصول کر لیں کہ ان 7 ماہ میں اتنی گروس سیلری دی اور اتنا ٹیکس آپ کا ود ہیلڈ ہوا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی سیلری سلپ سے یہ انفارمیشن خود آپ اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں، اور جہاں پہ آپ امپلائڈ ہونے جا رہے ہیں ان کو وہ ٹیکس سرٹیفکیٹ ان ایڈوانس دے دیجئے کہ جب آپ ہماری باقی جو فائنینشیل ایئر کے جو منتھس رہ گئے ہیں، جب آپ ہماری ٹیکس کی لائبلٹی کیلکولیٹ کریں تو ضرور مد نظر رکھیں اس ٹیکس سرٹیفکیٹ کو، جو کہ ہماری آلریڈی گروس انکم رہی ہے اس سال میں اور جو ہمارا ٹیکس ود ہیلڈ ہو چکا ہے. یا اسی انفارمیشن کو آپ اپنی سیلری سلپس کے ذریعے خود کیلکولیٹ کر کے اپنی نیو انگیجمنٹ میں، نیو امپلائمنٹ میں ان کو دے دیجئے، تاکہ اسی سٹیج پہ آپ کی ٹیکس کی لائبلٹی جو ہے وہ ایکوریٹ ٹیکس کی لائبلٹی جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو سکے، اور آپ کے اوپر ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر جب آپ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کریں تو کوئی ایسا آپ کے لیے شاکنگ ٹیکس پیبل نہ نکل آئے، کوئی ایسی اماؤنٹ، کیونکہ بعض کا سلیب چینج ہونے سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ آپ کے سامنے نکل آتی ہے. تو اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا بہترین سلوشن ہے. آئی ہوپ کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ کے لیے بہت یوزفل ہے. میرے پاس آپ کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری، یہ میں میجر سمجھتا ہوں کہ کیوریز جو کہ امیجیٹلی آپ کو پہنچانا ضروری تھا. اس کے علاوہ میں ان ساری سیریز ایک میں کلیکٹ کر رہا ہوں وہ ساری آپ کے کامنٹس کو، آپ کی کیوریز کو جو پرٹیکولرلی مجھے ٹیکس فائلنگ کے حوالے سے آپ سے موصول ہوئیں، ان کو میں ایکومولیٹ کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر میں ایک سیریز آف ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.
ہوپ فلی وہ آپ کے لیے جو نیکسٹ فائلنگ کا پروسیس ہے اس کے لیے بھی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیج پہ جو آپ فائل کر چکے ہیں دیٹ از انکریکٹ، اور پرٹیکولرلی یہ جو بینک اکاؤنٹ کی ڈسکلوجر ہے، اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ سارے ڈسکلوز نہیں کیے اور آپ کی کوئی مٹیریل اماؤنٹس ایسے بینک اکاؤنٹس میں ہیں جو کہ آپ نے نہیں شو کیے، تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ود ان 60 days میں جو آپ کے پاس ریویژن کی ایک آپشن اویلیبل ہے وداؤٹ اپروول آف کمشنر، اس کو آپ ضرور لیجئے. آپ اپنی ایکوریٹ فائلنگ کیجئے، آپ اس کو ریویو کر لیں اپنے اینڈ پہ. اور اس کے علاوہ جو اور بھی بہت سارے آپ کی کیوریز میرے پاس آئی تھی، اس کے اوپر میں ایک سیریز آف ویڈیو آپ لوگوں سے نیکسٹ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں ان تمام مسائل کا، ان پیچیدگیوں کا، ان آبزرویشنس کا اور ان کیوریز کا میں آپ کو سلوشن بھی سجیسٹ کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے ایشوز آپ نے فیس کیے اور اس کے کیا سلوشن ہے، تاکہ یہ پبلک ایٹ لارج سب لوگوں کے انٹرسٹ میں ہو، سب لوگ اس کو دیکھ کے اسے جو ہے مستفید ہو سکیں. آئی ہوپ دس انفارمیشن اینڈ دس ویڈیو از ویری یوزفل فار یو. اف یو تھنک سو، تو آپ اس کو چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے، پریس بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی مفید معلومات اور ویڈیوز آپ سے شیئر ہوتی رہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.